بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احترام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان زبیر الوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج پہلی رمضان ہے، رمضان کا پہلا دن ہے۔ ہم نے سحر بھی کی اور مختلف موضوعات پہ ہم نے گفتگو بھی کی۔ ناظرین، یہ رمضان ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آیا اس کا ادراک ہمیں ہے؟ یہ کیوں آتا ہے، کیوں چلا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اس کا کس طرح ہمیں احترام کرنا چاہیے؟ اس میں کون کون سے لوازمات ایسے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور کیا کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے اسٹوڈیو کی زینت ہیں آج جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، جو درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہیں اور بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، حکمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے اکرامات اور نوازشات کی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے صاحبزادہ علاء الدین شاہ صابری صاحب، جو یہ بھی معروف شناخواں ہیں الحمدللہ مختلف ٹی وی چینل سے، آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت نوازش کہ آپ ایک دفعہ پھر ہماری پرزور فرمائش پر آپ تشریف لائے، نوازش، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ بہت شکریہ صابری صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو آپ نے رونق بخشی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے پروگرام کے آغاز کی جانب جائیں، سوالات و جوابات کی جانب جائیں، حسب دستور اور حسب معمول ہم اپنے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں گے، اور ہمارے ساتھ علاء الدین شاہ صابری صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ فرمائیں، تاکہ اس کے بعد ہم اپنے سوالات کی جانب چلیں۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو
کو ہر سال یہ شہر دکھاؤ مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہونے کو ایسے بہم اسباب ہونے کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. اور بے شک رمضان کی یہ وہ ساعتیں ہیں جو گزر رہی ہیں اور پہلا دن ہے اور ہم سب کی یہی آرزو ہے یہی تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان میں عمرے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بھی جائیں اور طواف حرم بھی کریں اور تمام سعادتیں ہمیں وہاں میسر ہوں اور آخری جو عشرہ ہو وہ بھی وہاں پر گزاریں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. ناظرین آئیے ہم اپنے اس موضوع کی جانب چلتے ہیں جو سحری میں کچھ ادھورا رہ گیا تھا, اب اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ابتدائی قرآن کے جو ابتدائی موضوعات ہیں وہ کیا کیا ہیں. قرآن کریم کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن کریم کے حوالے سے ایک بزرگ کا عجیب کہنا ہے کہ هو المسخ ما قرصته ويتزوى, اسے تو جب کھولو جس وقت کھولو ایک نئی مہک ایک نئی کستوری کی پڑیا آپ کے منتظر ہوتی ہے. یعنی آپ کھولتے ہیں تو آپ کے لیے راہ ہدایت کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے. قرآن کریم کے ابتدائی موضوعات کی جب ہم بات کرتے ہیں اور قرآن کریم میں جب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہے تو اس کا کلام بڑا عجیب ہے اور وہ کلام کی جب نوعیت کو ہم سمجھنے جاتے ہیں تو الف لام میم, یعنی اس نے اپنے یہ جو حروف مقطعات سے آغاز کیا یہ چیلنجنگ آغاز ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس نے ابتداءً یہ قرار کر دیا کہ یہ میری کتاب ہے اور اس کی کوئی مثل نہیں. کوئی مثل نہیں. جب اس نے یہ بات کر دی کہ اس کی کوئی مثل نہیں تو اب مسئلہ یہاں آ کے پھر سے ونس اگین سوال اٹھتا ہے کہ آیا اس کی مثل نہیں تو پھر یہ دیا کس کو گیا؟ دیا اس کو گیا لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دیا کس لیے گیا کہ یعنی لا ریب فیہ کا جب ہم کنٹینیوٹی میں لے کے جا رہے ہیں تو ھدی للمتقین یعنی میرے متقین کے لیے ہے, میرے چاہنے والوں کے لیے ہے, میرے محبت کرنے والوں کے لیے. جب ان موضوعات کو ہم آ کر کے پھر باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان متقین کا اظہار کب ہوگا کیسے ہوگا یہ بھی رب بتا رہا ہے. اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ متقین ہیں کون, جن کو اب وہ جواب بھی خود دے رہا ہے کہ جن کو میں نے تخلیق کیا, جن کو میں نے اشرف بنایا, جن کو میں نے مقام دیا, جن کو میں نے مرتبہ دیا. یعنی یہ پھر ایک اظہار کا ایک اسپیشل ڈائریکشن ہے انسان کی جانب. بنتا کیسے ہے؟ رمضان سے بنتا ہے. وہ بھی رمضان سے بن رہا ہے. یہ ایک طریق اس میں موجود. یعنی تخلیق آدم اس میں ذکر ہو گیا. پھر حضرت آدم کی جب تخلیق کا ذکر ہوا تو اس کے ساتھ مکالمے میں اور اس کے ساتھ موازنے میں جس چیز کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو امتحان میں ڈالا اس شیطان کا بھی ذکر کر دیا.
تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بچو گے تو متقی بنو گے، بے شک، اس سے بچو گے تو اپنے رتبے کو پاؤ گے۔ واہ۔ پھر اللہ رب العزت آگے چلتے ہیں تو کہا کہ اے شخص، اے انسان، اے بندے، میں نے، اے عبد، میں نے تجھے ایسے نہیں چھوڑا، ایسے نہیں چھوڑا، تجھے وہ علم سکھایا، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ۔ یعنی اب یہ وہ مکالمہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان تخلیق کر دیا ہے، حضرت آدم تخلیق ہو کے پڑے ہوئے ہیں، صحیح۔ اب فرشتے مکالمہ کر اٹھے، یہ ایک سوال تھا ربنا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بتا دے کہ تو اسے کیوں تخلیق کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس نے اس کا جواب دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ آج علم میں دیکھتے ہیں نا، مارفولوجی کا علم جو ہے، کلاسیفیکیشن کا علم، انسان نام رکھتا ہی چلا جا رہا ہے، ایک نام سے آگے اس کی سب کلاسیفیکیشن ہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو آدم کو جب تخلیق کیا تو ابتدائے آدم کے وقت اللہ رب العزت جس علم کا اظہار کر رہا ہے، آج کی سائنس اس علم کو کر کے دکھا رہی ہے۔ یہی تو وہ علم ہے، یعنی کلاسیفیکیشن، مارفولوجی، آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کس لیے ہے۔ اچھا، سوال کس نے کیا تھا؟ فرشتوں نے کیا؟ یہ فرشتوں کا سوال تھا۔ تو اور کیا جو ہے، ایک ضمنی سوال کہ کیا جو ہے کہ فرشتے زیادہ جانتے تھے؟ دیکھیے، فرشتوں کا جاننا نہیں تھا، اصل میں جب اللہ رب العزت کا اظہار محبت انسان سے شروع ہو رہا تھا تو وہ اس محبت کو جب بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے، تو ایک محبت کے اندر حریص ہونے کا معاملہ بھی ہے کہ آپ محبت میں، عشق میں اس وقت تک کامل نہیں ہوتے جب رتبہ حریص کو نہ پہنچیں، یعنی جب تک آپ حرص کا اظہار نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ایک اظہار میں اضافیت لاگو کر دی۔ کیا کیا کہ یہ اشرف المخلوق ہے، یہ تم سب سے بہتر ہے، یہ تم سب سے بلند ہے۔ جب یہ اظہار اللہ رب العزت پہلے کر چکا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس کے سردار یعنی عزازیل کو، جس کو آج ابلیس کہتے ہیں، اس کو کہا کہ جب میں اس میں روح ڈال کے اٹھوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، ٹھیک ہے؟ تو اب تو سب کے سب کو سجدے میں گر جانا چاہیے تھا۔ وہ رب کی وحدانیت کو دیکھ رہا ہے، وہ رب کو دیکھ رہا ہے۔ ایک ضمنی سوال آپ سے، ایک ضمنی سوال، آپ کی بات قطع دلامی کی معذرت، کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ بعد میں خون خرابہ کرے؟ دیکھیے، وہ جنات کو دیکھ چکے تھے، وہ زمین پر رہنے والی مخلوقات کو دیکھ چکے تھے۔ یہ بات ان کے لیے ایسی نہیں تھی کہ جس کو وہ سمجھ نہ سکتے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جس کوالٹیز، جس قسم کی کوالٹیز اللہ رب العزت انسان کو دے رہا تھا، وہ غیب کی خبر دے رہے تھے فرشتے؟ وہ غیب کی خبر نہیں دے رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ جو کام تو نے جنات سے لیا ہے، یہ بھی تو فساد کر رہے ہیں، اور انہی کو بھی تو دھکیل کر کے جو ہے نا تو قید کر رہا ہے۔ آج انہی کے اوپر ایک شخص ایسا لا رہا ہے کہ جو ان سے بھی زیادہ اشرف ہے، ان سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وہ اصل میں مماثلت کر رہے تھے۔ علم غیب کا اظہار اللہ کے سوا کوئی نہیں کر رہا، علم غیب کا اظہار تو اللہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ علم غیب سے جو تعلق انسان کا جڑتا ہے وہ اتنا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، یعنی جو وہ سکھا رہا ہے، جو علم انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ اس کی کوانٹیفائڈ علم کی ایک نوعیت ہے کہ اتنا کوانٹیفائی ہے۔ اب اس علم کی جتنی انتہا کو پہنچ جائیے، علم غیب کو آپ نہیں پہنچتے۔ علم غیب تو صرف اللہ کی ذات ہے، علم غیب تو صرف اللہ سے ہے۔ یعنی یہ جو تعلق، یعنی فرشتے جو بتا رہے تھے مماثلت تھی، یہ مماثلت تھی، اور اس گزرے ہوئے وقت، جی، سابقہ معلومات پر اس گزرے ہوئے وقت کی نشاندہی تھی کہ جس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ اب اللہ رب العزت دیکھیے کیا عظیم مرتبہ انسان کو دیا۔ پھر اس سے آگے جب اللہ رب العزت چلتے ہیں تو کیا عجیب بات کرتے ہیں کہ یہ تو وہ شخص ہے، یہ تو وہ عبد ہے کہ جس کو علم سکھا بھی میں رہا ہوں، یعنی جس کا استاد اللہ رب العزت خود بن رہا ہے۔ پھر فرشتوں نے جب دیکھا کہ اللہ کا جھکاؤ اتنا اس طرف کہ کیا خلقت بیدیہ، میں اپنے ہاتھ سے تخلیق کر رہا ہوں، یعنی خلقت بیدیہ کا معنی کیا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا۔ تو یہاں پر آ کر کے فرشتوں نے کہا کہ اے ربنا، یہ تو زمین پہ فساد کرے گا۔ تو پھر کیا جواب ہوا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ اصل میں اس کو کیا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ اس میں نے وہ چیز بھی رکھ دی ہے کہ جس سے میں اس کا فذکرونی اذکرکم، میں اس کا ذکر یہاں کروں گا جب یہ میرا وہاں ذکر کرے گا۔ حقیقت جانتے تھے وہ، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، قرآن کریم ہی کہہ رہا ہے۔ لیکن اس نے قابل ذکر کیسے بنایا کہ جب اللہ کو یہاں یاد کیا تو اس کا ذکر وہاں بلند ہونے لگا، تو اس لیے اس کو
اشرف کا رتبہ دیا گیا. پھر اللہ رب العزت انہی موضوعات کو آگے لے کے حبیب سے ہم کلام ہوتے ہیں تو بنی اسرائیل کا واقعہ بتاتے ہیں کہ اے نبی ہم نے ان پر اتنے انعامات کیے, انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ جو پھر ایک تسلسل چلتا ہے یہ وہی تشریح ہے جو یہاں ہمیں ملتی ہے یہود و نصارہ کی, اور ان 12 چشموں کا باقاعدہ ذکر ملتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے ظاہر فرمائے. پھر اس سے آگے چلتے ہیں تو قرآن کریم نے ان چیزوں کا ذکر کیا جو اعجاز قرآن ہیں, جس میں اللہ رب العزت نے متقین اور ایمان والوں میں فرق ڈالا, یعنی باقاعدہ وہ فرق بتا دیا کہ یہ فرق دونوں کے درمیان کس چیز کی وجہ سے ہے. پھر اللہ رب العزت مزید چلتے ہیں تو اپنے خلیل کا ذکر کرتے ہیں. اپنے خلیل کا جب ذکر کرتا ہے, من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, یعنی یہ جو ذکر کر رہا ہے اس میں اپنے اس شہر کا بھی ذکر کر رہا ہے جو اسے پسند ہے. اور اسے کیوں پسند ہے, سوال یہ ہے اسے پسند اس لیے ہے کہ وہاں پر کون ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیوں اس کی تیاری تھی, کیوں اس نے اس جگہ پہ اپنا خلیل بھیجا, کیوں 1,24,000 پیغمبر وہاں سے گزر کے جا رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, کیوں ایسی جگہ کی زمین خود طواف کر رہی ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے, وہ مرکز ہے زمین کا. وجہ اس کی محمد ہے, کیوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لا رہے ہیں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن کا حرف حرف عشق ہے, قرآن کا لفظ لفظ محبت ہے, قرآن خود محبت ہے اور قرآن خود اظہار محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ, بہت خوب بہت خوب. اب جب آپ نے عشق کی بات چھیڑ دی کہ قرآن جو ہے کہ وہ عشق ہے, کیونکہ اللہ نے اپنے عشق کا اظہار فرمایا ہے یقیناً, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جب یہ بات آ گئی, عشق کی بات آ گئی, تو ہم تو عشق کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن اس پہ پورے نہیں اتر سکتے. تو اسی کی تکمیل کے لیے, اس کے حصول کے لیے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. میں بہک سکوں یہ مجال کیا, میرا رہنما کوئی اور ہے, میں بہک سکوں یہ مجال کیا, میں بہک سکوں یہ مجال کیا, میرا رہنما کوئی اور ہے, مجھے خوب جان لے منزلیں, مجھے خوب جان لے منزلیں, یہ شکستہ پا کوئی اور ہے, میں بہک سکوں یہ مجال کیا, جو تمہاری جالس متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل, جو تمہاری جالس متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل, نہیں میں نہیں وہ مریض دل, نہ میرے سوا کوئی اور ہے, میں بہک سکوں یہ مجال کیا, میری التجا ہے یہ دوستو, کبھی تم جو سوئے حرم چلو, بے شک بے شک, میری التجا ہے یہ دوستو, کبھی تم جو سوئے حرم چلو, تو بنا کے سر کو قدم چلو, تو بنا کے سر کو قدم چلو, کہ یہ راستہ کوئی اور ہے, تو بنا کے
کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا ہے تجھے خبر میری وجہ راحت قلب و جان ہے تجھے خبر میری وجہ راحت قلب و جان، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جاننے منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا کہنے میں بہک سکوں یہ میری مجال کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب علاء الدین شاہ صابری صاحب، بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت آپ نے پیش فرمایا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عشق کی بات ہم کر رہے تھے کہ عشق کب پیدا ہوتا ہے؟ جب قرآن سے لگاؤ ہو جائے تو عشق پیدا ہوگا۔ کیا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر جب عمل پیرا ہوں گے تو عشق پیدا ہو جائے گا۔ جب رمضان کریم آئے گا تو قرآن کی تلاوت کریں گے، روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے، اور دیگر جو علم ہم تک پہنچا ہے، جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں اس پر عمل کریں گے تو عشق ثابت ہوگا اور عشق پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کا روزے سے کیسا عشق تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل روزہ رکھا، پہلے دن بھی روزہ، دوسرے دن بھی روزہ، مسلسل روزہ رکھا۔ صحابہ نے دیکھتے ہوئے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب زیادہ ٹائم گزرنے لگا تو صحابہ کمزور ہو گئے، یہاں تک کہ وہ مسجد کی دیواروں کو پکڑ پکڑ کر جانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو بڑے جاہ و جلال والے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا مسلسل روزہ جا رہا ہے اور ہم نے بھی آپ کی تائید میں روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا علم، مجھے تو میرا اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثل نہیں، جس طرح اللہ کی کوئی مثال نہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثل نہیں، اور اسی طرح صحابہ کی کوئی مثل نہیں، صحابہ کے عشق کی کوئی مثل نہیں۔ یہ جانتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، صحابہ کی بات کی، عشق کی بات کی، میں کہاں سے شروع کروں؟ ہر صحابی ایک نیا عشق، ایک نیا وصف لیے ہوئے ہیں۔ صحابہ کا تعلق سرکار سے عجیب ہی نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ جیسے کہ آپ نے کہا نا، اور سرکار جب تعریف کرتے ہیں، اصحاب النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا یعنی سرکار کا تعارف اور وہاں عشق۔ جناب ابو بکر، کیا کہیے، جب سرکار کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ٹک ٹکی لگا کے بیٹھے ہیں، سرکار کو دیکھ رہے ہیں۔ النظر الیک الجلوس بین یدیک، پوچھا کیا؟ بس آپ کو دیکھتا رہوں اور آپ کے پاس بیٹھا رہوں، یہ ہے عشق۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کیسے؟ کأنہم علی رأسہم طیور، جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کی بات ایسے سن رہے ہیں، ایسا تعلق ہے۔ عورتیں بھی پیچھے نہیں، بچے بھی پیچھے نہیں۔ کیا بات، احد کا معاملہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ شہادت کی خبر پھیل گئی۔ اب ایک عورت ایسی ہے جس کے سارے خاندان والے گاہے بگاہے اس کو اطلاع مل رہی ہے، اس کو فکر نہیں ہے، وہ پوچھتی ہے سرکار کہاں ہیں، میرے سرکار کہاں ہیں، میرے سرکار کہاں۔ جب سرکار کو دیکھتی ہے تو عجیب جملے تاریخی کہے، اسلمت یا رسول اللہ، آپ خیریت سے ہیں۔ یہ ہے بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، پورا خاندان، جی خاندان شہید ہو گیا، وہ سہارے لیکن سرکار لیکن سرکار کا سہارا موجود تھا۔ سلمت یا رسول اللہ، یہ تعلق آپ کیسے؟ آئیے کیا معاملہ ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیا عجیب معاملہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے مدینہ سے جب باہر تشریف لے جاتے ہیں تو روضہ انور پہ حاضر خدمت ہوتے ہیں, یوں لپٹتے ہیں جیسے سرکار سے لپٹے ہوئے ہیں. آپ کے انتقال کے بعد یوں لپٹتے ہیں جیسے سرکار سے لپٹے ہوئے ہیں, اور اجازت لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جو منبر رسول تھا وہاں ہاتھ پھیرتے ہیں اور سینے پہ لگاتے ہیں. یہ وہ عشق ہے جو تازہ ہو رہا ہے. اور جب واپسی آتے ہیں تو مدینہ میں کسی سے کلام نہیں کرتے, پہلے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں, سرکار کو سلام کرتے ہیں اور پھر اپنے معمولات شروع کرتے ہیں. یہ ہے صحابہ کا عشق. میں آپ کو کس عشق کی بات کروں کہ یہ نماز بھی عشق ہے, یہ نماز بھی عشق ہے. آپ نے کبھی محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ اللہ اکبر, کیا عجیب ہے. نام نامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جب اس کی ادائیگی یہ لب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی بے ساختہ بے ادبی سے ڈرتے ہیں اور ان کا بھی ملاپ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو صرف نام ہے. آئیے نام احمد کا ذکر کر دوں آپ سے کہ نام احمد کیسا لکھا ہے. نماز سے جڑا ہے نام احمد. الف کو دیکھیے تو قیام ہی قیام نظر آتا ہے, ہا کو دیکھیے تو رکوع ہی رکوع نظر آتا ہے, میم کو دیکھیے تو سجدہ ہی سجدہ نظر آتا ہے, دال کو دیکھیے تو قعدہ ہی قعدہ نظر آتا ہے. تو یہ اظہار عشق ہی تو ہے, اور کیا ہے. تو بلال کو کیوں بھول جاؤں کہ جب نماز پڑھوں تو اذان کس سے کہوں, میرا بلال دے گا اذان. تو جب آ کر کے بلال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ لوٹتے ہیں واپس, تو بلال جب اذان دیتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ جب پر پہنچتے ہیں تو آواز بند ہو جاتی ہے. آواز کیوں بند ہوتی ہے کہ انہیں وہ یاد آ جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیا کرتا تھا وہ اذان. ایسی اذان کہ جب مدینہ والے, کیا خواتین, کیا بچے, کیا بوڑھے, کیا جوان دوڑے چلے آتے ہیں اس وقت کو لیے ہوئے. تو یہی تو وہ تعلق ہے صحابہ کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. میں ایک بات اس پر ختم کروں گا کہ ابو الحارث المحاسبی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کا عشق کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میرا عشق وہ ہے کہ جب میں لا شریک اطاعت کروں تو اللہ کی کروں, اور لا شریک محبت کروں تو اس کے حبیب سے کروں. یعنی کیا بات کہی کہ اس محبت میں, اس اطاعت میں محبت کو ڈیفائن کر دیا اور اس محبت میں اطاعت کو ڈیفائن کر دیا. تو یہ ہے وہ عشق کہ ایکم مثلی سے ہم عشق کر کیسے سکتے ہیں, ہماری کیا اوقات. سرکار چاہیں قبول کر لیں, بس یہی آمین میری ہے. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب, کیا بات ہے. یعنی کہ وہ عشق جو صحابہ نے کیا, جو اولیاء اکرام نے کیا, ہم تو اس کے متعامل نہیں ہو سکتے. اور پہلے والی بات جو میں نے ٹرانسمیشن کے آغاز میں کہی تھی کہ اگر ہمیں عشق کی جانب آنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی سیرت پر اگر عمل نہیں کیا اور آپ کا جو میسیج ہے, جو پیغام ہے, وہ دنیا تک نہیں پہنچایا تو ہم گناہ گار ہیں. بے شک. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ تمام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے وہ پہلو ہیں, جو روزہ بھی ایک پہلو ہے کہ آپ نے روزہ کیسے رکھا, آپ کس طرح روزہ رکھتے تھے, آپ کے صحابہ کیسے روزہ رکھتے تھے. اللہ تعالی ہمیں وہ شعور عطا فرما دے. میں اپنے دونوں مہمان گرامی کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. جناب ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, جہاں پر علماء کی بات ہوتی ہے, اسکالرس کی بات ہوتی ہے, وہاں ہمارے نعت خواں بھی ہیں جو ہمارے ناظرین کے دلوں میں عشق کا وہ دیا جلانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آواز کے ذریعے, اپنے کلام کے ذریعے, اپنے نعت رسول کے ذریعے وہ شمع جلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے, پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور وہ عشق میں ڈوب کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح حضرت بلال نے اذان دی. اور جب تمام صحابہ کی بات کو آپ نے نہیں مانا, لیکن جب حسنین کریمین آئے, انہوں نے آپ سے جب عرض کی کہ حضرت بلال آپ اذان دیجئے, اللہ اکبر, تو ان کی بات وہ ٹال نہیں سکے. جب لفظ محمد آیا وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. تو یہ عشق تھا. آپ نے عشق کی بات کی ہے تو میرے ذہن میں کلام عشق کے حوالے سے پیش کیا دیتا ہوں. ماشاءاللہ. اے عشق نبی دل میں عشق
مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے، پیغام مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں، تم نعت سنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ناظرین، احترام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان زبیر الوی آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور افطار کا وقت تقریباً قریب آ چکا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس روزے کو قبول و مقبول فرمائے اور ہماری خطاؤں کو سے درگزر فرمائے، اور اگلے روزے کی ہمیں ذوق کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور عشق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔